بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و اہل بیت محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اس وقت مودی کے ناجائز بچوں نے پاکستان پر حملہ کر لیا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان پورے طریقے سے ایکٹیو ہے، اور اس کی جوابی کارروائی میں افواج پاکستان نے 12 چیک پوسٹیں ان کی تباہ کر دی ہیں، اور 5 پہ پاکستانی جھنڈا لہرا دیا گیا، وہ ان 12 کے علاوہ ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ فضائی حملے بھی جاری ہیں، زمینی حملے بھی جاری ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اٹ ہیز بین ڈن ود ہیوی ہارٹ۔ ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ اپنے پڑوسی برادر اسلامی ملک کے ساتھ ایسا کوئی ہمارا معاملہ بنے۔ ہمیشہ کوشش کی مذاکرات ہوں، قطر کو بیچ میں ڈالا، ترکی کو بیچ میں ڈالا، سعودیہ کو بیچ میں ڈالا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو ایک شر پھیلانا تھا، جو وہ چاہتا تھا کہ پاکستان افغانستان آپس میں لڑے، شاید انڈیا اس میں کامیاب ہوا، لیکن ایک چیز ہمیں بڑا کلیئر کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں افغانستان سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آستین میں سانپ آپ نے پالے ہوئے تھے، آستین میں آپ نے بی ایل اے کو، بی آر اے کو، بی ایل ایف کو پالا ہوا تھا، اپنی آستینوں میں آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی کو پالا ہوا تھا۔ آپ انہیں نہیں روک رہے تھے، وہ کبھی باجوڑ میں آ کے ہمارے بچے شہید کر رہے تھے، کبھی وہ کرک میں ہمارے جوان شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم نے جنگ لڑی، 1-2 جوان ہمارے شہید ہوئے، لیکن جو ایمبولینس کو تم لوگوں نے جا کے نشانہ بنایا اور شہداء کے جستے خاکی کو تم لوگوں نے جلایا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ نعرہ تم لوگوں نے لگانا ہے کہ ہم ادھر آ کے شریعت کا نفاذ کریں گے، خیبر پختونخوا میں شریعت کا نفاذ کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ وہ 7-8 سال کی بچی، اس قوم کی بیٹی بالنگ کر رہی تھی، اس کی ویڈیو اس کے استاد نے لگائی، آپ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کہ خلاف شرع کام کر دیا۔ جناب یہ جو قوم کی بیٹیاں یہ تو نہ کھیل سکتی ہیں نہ پڑھ سکتی ہیں، ان کے اسکولوں پہ حملہ کیا، پہلے 150 بچوں کو APS میں شہید کیا، ان کے پرنسپل کو بچوں کے سامنے آگ لگا دی۔ یہ شریعت ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے ترلائی میں امام بارگاہ پہ اٹیک کیا، درجنوں لوگوں کو سجدے کی حالت میں آپ لوگوں نے شہید کیا، سبحان ربی الاعلیٰ جب وہ پڑھ رہے تھے۔ آپ لوگوں نے کوئی پاکستان کا مدرسہ نہیں چھوڑا، کوئی دربار نہیں چھوڑا، سیون شریف ہو، داتا دربار ہو، بابا فرید کا دربار ہو، عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہو، کچھ نہیں چھوڑا، کوئی مسجد نہیں چھوڑی، چاہے سنیوں کی مسجد ہو، دیوبند اسکول آف تھاٹ کی ہو، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی ہو، اہل تشیع اسکول آف تھاٹ کی ہو، کسی کو نہیں بخشا۔ GHQ تک پہ آپ لوگوں نے ماضی میں اٹیک کیے ہوئے، اسکول کوئی نہیں آپ لوگوں نے چھوڑا، بچوں کا ہو یا بچیوں کا ہو۔ تو یہاں شریعت کون سی ہے؟ شریعت کا نفاذ آپ نے کرنا ہے تو مشرف گجرات کے خلاف جا کے کریں۔ ایکچوئل آپ نے واقعی دین کی خدمت کرنی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جا کے کریں، وہاں تو آپ سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈالر نہیں آتے نا ہندوستان سے، پیسہ نہیں آتا وہاں سے۔ اور پھر جتنی ایکٹیویٹیز آپ لوگ کر رہے ہیں، کس کی ایم پہ کر رہے ہیں؟ نمبر 1 آپ لوگوں نے تب شروع کی جب افغان فارن منسٹر انڈیا گیا۔ اب انڈیا کا پرائم منسٹر جب اپنے باپ سے ملنے گیا اس کے ملک میں، اس کی ناجائز ریاست میں، تب آپ لوگوں نے دوبارہ جنگ چھیڑ دی ادھر کہ ہاں وہ اکٹھے ہو گیا، ہمارے پیچھے بیکنگ اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ ایک مذمتی بیان آپ لوگوں کا نہیں آیا کہ مودی کیوں جا کے اس دجال سے جا کے ملا ہے، ایک مذمتی بیان آپ لوگوں کا نہیں آیا، ایک مذمتی بیان نہیں آیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کا بھی وہی حال ہے جو اسد اویسی کا ہندوستان میں حال ہے۔ ملا کو جو دی ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھ بیٹھا ہے اسلام ہے آزاد۔ اور آپ لوگوں کو اجازت کیا ملی؟ آپ ہمارے اوپر ہی ٹوٹ پڑے، وہاں جا کے نعرے لگاتے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کے کہ پاکستان ہم سے ٹکٹلی کی باتیں کر رہا ہے، تو جناب سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا، کیا کہتے ہیں USA کے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ نے کیا تھا۔ آپ اس جوگے ہوتے تو ہمیں نہ بھی ختم کر چکے ہوتے۔ روس کے 6 حصے کس نے کیے تھے؟ ان کے اپنے صدر نے جنرل حمید گل کو وہ دیوار کا ٹکڑا بھیجا تھا، گاڈ فادر آف ٹیررزم لکھ کے، کہا تھا ہمیں 6 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے تم نے واپس بھیجا ہے۔ اینڈ ایز فار ایز امیریکا از کنسرنڈ، ان کے جنرل آفسر سے خود پوچھا، ایک BBC یا CNN کا رپورٹر تھی، اس نے کہا جی 20 سال آپ لڑتے رہے افغانستان میں، آپ ناکام ہو گئے، کیوں؟ کیا تھا ان لوگوں کے پاس؟ اس نے جواب دیا 1 ورڈ، پاکستان۔ تو بھائی ہر جگہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، 40 سال ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، میں نہیں سمجھتا ہم نے احسان کیا، ہمارا فرض بنتا تھا بھی کہ مسلم فرض بنتا تھا آپ کو سپورٹ کرنا بھی، مشکل وقتوں میں ساتھ کھڑا ہونا بھی۔ آپ کی کرنٹ رجیم آئی، سب سے پہلے آپ کو تسلیم کرنے والے ہم لوگ تھے، اقوام عالم میں جا کے دنیا کو کنونس کرنے والے ہم لوگ تھے، انہیں تسلیم کرو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہماری بلی ہمیں ہی میں ہو۔ آپ لوگوں نے کوڑا خٹک میں بھی ان بیچاروں کو شہید کیا جنہوں نے ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرنے کی، آپ کو ریکگنائز کرنے کی بات کی۔ آپ لوگ اپنوں کو ہی مار رہے ہیں، اور پھر انہی آستین کے سانپوں کو پال رہے ہیں اپنی آغوش میں۔
اس خوف سے کہ اگر ہم انہیں نہیں روکیں گے ٹی ٹی پی والوں کو تو یہ ہمارے ساتھ لڑ پڑیں گے. بھائی ٹی ٹی پی کے 2 3 4 5 ہزار بندوں سے لڑنے ہیں. یہاں 7 لاکھ کی فوج ہے, دنیا کی بہترین فوج, دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی کو اس نے شکست دی, 7 گنا بڑے دشمن کو اس نے شکست دی. مودی جیسے ناسوروں کا غرور خاک میں ملایا. آپ ان 2 4 ہزار آتنکیوں کے پیچھے جو ہے وہ آپ اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھ گئے. مطلب تھوڑی بہت حیا ہوتی ہے. یہ گلا اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے, میں اپنوں سے گلا کر رہا ہوں کہ آپ نے غلط کیا ہے. ہم نے ہمیشہ آپ کو سپورٹ کیا, میرے جیسے بندے نے ہمیشہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. یونیورسٹیز میں کھڑے ہو کے, کالجز میں کھڑے ہو کے, سیمینارز میں جا کے اپنے حکمرانوں کو کہتے تھے نہیں ان کے خلاف کچھ نہیں, نہیں ان کے خلاف کچھ نہیں, ہمارے بھائی. وہ کہتے ہیں نہیں نمک حرامی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں جو بھی ہے ہمارے بھائی, آپس میں نہیں لڑنا. لیکن بھائی کیا آپ نے ہمیں شرمندہ کیا ہے. آج ہم شرمندہ ہیں اپنے اقوال پہ کہ کیوں ہم آپ کی سائڈ لیتے تھے. آپ لوگوں نے کرنل گلفراز کو شہید کیا, آپ لوگوں نے مطلب پھر اس کے بعد شادیانے بچائے. جوان ہمارے شہید ہوتے تھے, ان کا جنازہ ہوتا, جنازوں میں آ کے پھٹ جاتے تھے. یہ کون سی شریعت ہے کہ 4 پولیس والے کھڑے ہیں بھکر میں, جا کے جیکٹ پہنی ان کے اوپر جا کے پھٹ آئے. وہ کیا مطلب ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ گجرات ہیں, یا انہوں نے مکہ مسجد کو حیدرآباد دکن میں شہید کیا, بابری مسجد کو جا کے ہندوستان میں شہید کیا. جس نے سارا کچھ کیا اس کے خلاف تو ایک زبان سے آپ کے لفظ نہیں نکلتا. ان کے ساتھ آپ تجارت بھی بڑھا رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تجارت کریں, مومن کافر سب سے کریں, کوئی اعتراض نہیں. لیکن ان کی گود میں بیٹھ کے ہمارے خلاف بیانات دینا, مستیاں کرنا, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھولے رکھنا, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی. دیکھیں اپنی عوام کو بھی جینے دیں. آپ کو نہیں پتہ جنگوں میں کولیٹرل ڈیمیج میں کتنا نقصان ہوتا ہے. ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب وہاں پر کوئی افغانستان میں بھی نقصان ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے بچے, ہمارے اپنے بھائی, ہمارے اپنے لوگ ہیں. لیکن اس سب کچھ ہونے کے پیچھے قصوروار کون ہے؟ آپ لوگ خود ہیں. آپ نے مجبور کیا کہ جوابی کارروائی ہو. آج باجوڑ کی مسجد آپ لوگوں نے شہید کر دی اپنے حملوں میں. چاہتے تو یہاں بھی مذہبی کارڈ کھیل کے پاکستان کہتے دیکھو مسجد کو حملہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. لیکن نہیں, ہم نے تو ہندوستان پہ حملہ کرتے ہوئے مندر بھی چھوڑے تھے کہ نہیں صرف دشمن کی ملٹری انسٹالمنٹس کو ماریں گے, ملٹری انسٹالیشنز کو مارا جائے گا, بچوں پہ عورتوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. آپ عورتوں کو نہیں بخشتے, آپ بچوں کو نہیں بخشتے. پریڈ لینڈ پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا تھا, میرا اپنا کلاس فیلو شہید ہوا, ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنے والے بچے شہید ہوئے, اور آپ لوگ خود اعلان کرتے تھے وہ مسجد کی اوپر والی صف میں جاؤ, اوپر والی منزل پہ جاؤ, بچے ہیں بچوں کو مارو. آپ میں اور وہ مودی جہاں پہ گیا اس دجال میں کیا فرق ہے؟ پھر ایک ہی تو سوچ ہے. آپ میں اور مودی میں پھر کیا فرق ہے؟ تو آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. میں اینڈ پہ دوبارہ کہوں گا, میں چاہتا ہوں ہم دوبارہ اکٹھے بیٹھیں, سینے لگائیں. لیکن اگر آپ نے دوسری راہ چنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر بسم اللہ.